جی السلام علیکم، میں ہوں حسن طلال اور آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکلی یورز بائی حسن طلال۔ آج میں بات کروں گا مفتاح اسماعیل کی کہ کیسے 3-4 مہینے کے ٹائم میں مفتاح اسماعیل صاحب کی ڈیزاسٹرس پرفارمنس رہی ہے، اور کیسے کہ کیا وہ اور ایک بات کا اور جواب کہ کیا وہ پاکستان کے سب سے ماٹھے کہہ لیں، سب سے برے کہہ لیں، سب سے ورس فائنانس منسٹر ہیں۔ اس کا جواب تھوڑا سا ٹرکی ہے، لیکن آئی وڈ سے کہ وہ ایک ٹیکنوکریٹ ہیں اور وہ سیاستدان نہیں ہیں۔ تو کچھ باتیں ان کی ٹھیک ہیں، جیسے کہ سبسڈیز وغیرہ نہیں ہونی چاہیے اور روپی فری فال میں بھی ہونا چاہیے، لیکن پاکستان جیسی کنٹری روپی فری فال میں جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ یہی مثال دیکھ لیں کہ اسحاق ڈار کی پالیسیز یہ جو 2013 سے 2017 تک چلیں پاکستان میں، یہ بڑی کرٹیسائز کی گئیں، لیکن اس میں ایک بڑا فیکٹر یہ تھا جو کہ پاکستان کے لیے فائدہ مند رہا، وہ یہ کہ آئل پرائسز جو ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں لو چلی گئیں۔ اگر آپ پیپلز پارٹی کا دور اٹھا کے دیکھیں 2008 سے 2013 تک والا، تو اس میں آن ایوریج پیٹرول کی جو ریٹ تھا وہ 90 سے لے کے 110 تک ڈالر کے درمیان تھا پر بیرل۔ جب نون لیگ آئی تو آپ اس کو قسمت سمجھیں یا ظاہر ہے قسمت کی بات ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا پرائسز چل رہی ہیں، تو پرائس جو ہے وہ $40-50 پہ آ گئی۔ تو اس کی وجہ سے جو ہماری مارکیٹ میں پرائسز سیٹ تھیں، اب وہ آپ عام اشیاء ضرورت کی چیزوں کا دیکھ لیں، دودھ دیکھ لیں، چینی دیکھ لیں، آٹا دیکھ لیں، آپ گھی دیکھ لیں، باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ منسلک ہیں پاکستان میں اس سے ٹرانسپورٹ سے۔ تو جب ٹرانسپورٹ کے ریٹ نیچے گئے اور ڈالر ریٹ بھی جو ہے وہ اسحاق ڈار نے مارکیٹ میں پیک کر کے رکھا ہوا تھا، یعنی ہم لون لیتے تھے اور ہم مارکیٹ میں ڈالرز پھینکتے تھے، جس کی وجہ سے روپی کے کمپیریزن میں ڈالر جو ہے وہ سٹیبل رہتا تھا۔ تو اس سے روپی سٹیبل رہا، آئل مارکیٹ جو ہے وہ نیچے گئی امریکہ کے ریسیشن اور پوری دنیا کے 2008 سے لے کے 2010 تک کے ریسیشن کے بعد۔ تو اس دوران ہم نے جو ہے وہ بجلی کی جو قلت ہے اس پہ بھی قابو پا لیا، اور اس پہ بھی قابو پا لیا مہنگائی پہ اس طرح کہ ڈالر بھی نہیں بڑھ رہا تھا۔ سیکنڈلی یہ کہ آئل پرائسز جو ہے وہ نیچے جا رہی تھیں، تو جو پیٹرول تھا وہ سستا ہو رہا تھا، یعنی ایک دودھ والا دودھ دینے جاتا ہے تو وہ پہلے پیٹرول بھرا رہا تھا 110-115 روپے کا، جو میری میموری میں ہے، تو اس کے بعد وہ 60-70-80 روپے پیٹرول پہ جو ہے وہ دینے لگ گیا نا دودھ، یعنی اس کے موٹر سائیکل میں پیٹرول جو ہے وہ 60-70 روپے کا ڈلنے لگ گیا۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ اس نے جو ہے 1-2 سال یا تقریباً 3 سال اس نے اپنی قیمت ہی نہیں بڑھائی اس کی دودھ کی، تو عام عوام کو فائدہ ہونے لگ گیا۔ اسی طرح ہر ضرورت کی جو اشیاء تھی اس کے ساتھ یہی ہونے لگا کہ چینی جو پہلے ٹرانسپورٹ مہنگی ہوتی تھی مہنگے پیٹرول ریٹ پہ، وہ سستے پیٹرول ریٹ پہ ٹرانسپورٹ ہونے لگ گئی، تو چینی والوں نے اپنے پیسے نہیں بڑھائے، انہیں وہیں سے پروفٹ نکلنے لگ گیا کہ ٹرانسپورٹ کی قیمت کم آ رہی ہے اب انہیں، تو وہ پروفٹ مارجن وہیں سے نکال لیتے ہیں رادر دین کہ وہ ڈائریکٹ کنزیومر کے اوپر ٹرانسفر کریں۔ تو اب پرابلم یہ ہے کہ جب سے مفتاح اسماعیل صاحب آئے ہیں، وہ عمران خان صاحب کی ریسنٹ ٹویٹ ہے کہ 178 پہ ڈالر تھا اور آج جو ہے وہ 228 کے اراؤنڈ جو ہے اوپن مارکیٹ میں ٹریڈ ہو رہا ہے، اور انٹر بینک بھی 226 پہ چلا گیا، وچ شوز کہ 50 روپے ڈالر کے اگینسٹ روپیہ گر چکا ہے اس دوران۔ اب آپ اس کو مطلب میں جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری جو ہے نا کہہ لیں 2008 سے دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہی چیز پیپلز پارٹی کے دور میں ہوتی جو تھوڑی بہت ہوئی ہے، ڈالر ریٹ جو ہے وہ ڈکریز کرتا تھا، مہنگائی بڑھ جاتی تھی، مطلب ڈالر جو ہے وہ گین کرتا تھا روپی پہ۔ اسی طرح پی ٹی آئی دور میں جب ڈالر نے گین کیا روپی پہ، اور اسد عمر ہمارے وزیر خزانہ تھے، تو ان کے اوپر اتنا کرٹیسزم ہو کہ نااہل، انکمپیٹنٹ، پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہیں، یہ انگرو چلانا اور ملک چلانا جو ہے وہ سیم باتیں نہیں ہوتیں۔ تو اب جا کے جو ہے نا وہ عوام کی آنکھیں کھل گئیں اور انہیں پتہ چل گیا کہ کوکومو بیچنا اور کینڈی لینڈ میں جو ہے وہ کی فیکٹریاں چلانا اور ملک کے ایک رئیس خاندان سے تعلق رکھنا جو ہے وہ ملک اس کا یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ملک بہتر چلا سکیں گے۔ اب پرابلم کیا ہے، مفتاح اسماعیل کی ہر بات جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں انسرٹینٹی سے بھری ہوئی ہے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے ڈالر اسٹیبل ہوگا، وہ کہتے ہیں دیکھیں اس کے تو کوئی اور فیکٹرز ہیں، ہوگا نہیں ہوگا آئی ڈونٹ نو۔ ان سے پوچھتے ہیں آئی ایم ایف کے پیسے آئیں گے، وہ کہتے ہیں ہمارے جو ہے وہ ساری فنڈامنٹلز ٹھیک ہیں۔ ان سے یہ پوچھا جائے کب آئیں گے، ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ ان سے یہ پوچھا جائے کہ اب جو ہے وہ ریسنٹلی بلوم برگ نے رپورٹ شائع کی ہے کہ جو ہماری آئی ایم ایف سے پیسے آنے ہیں 1.15 بلین ڈالرز،
896 اسپیشل SDA جو ملتا ہے ہمیں, SDR اسپیشل ڈرائنگ, SDR SDF ہے جو بھی ٹرمینالوجی ہے IMF کی, 896 بلین ہے وہ 1.15 بلین ڈالرز کے ایکویلنٹ ہوتی ہے. تو وہ اب ملنا ہے ہمیں بقول مفتاح اسماعیل کے اگست میں. اب اگست کا پرابلم یہ ہے کہ جی IMF نے جو ہے اس دوران جو ہے نا وہ کر دیا ہے کہ آپ کو یہ 1.15 بلین صرف تب ملیں گے جب آپ کو سعودی عرب سے $4 بلین ملیں. اب سعودی عرب کہہ رہے ہیں ہم آپ کو $4 بلین تب دیں گے جب آپ کے IMF سے ڈیل ہو چکی ہے. مطلب آپ کیسے کیچ 22 کی سچویشن میں پھنس گئے ہیں کہ آگے کنواں پیچھے کھائی ہے. نہ سعودی عرب جو ہے وہ ڈیفینیٹ آنسر دے رہا ہے, نہ IMF دے رہے ہیں. ہمارے اس پورے ٹائم میں صرف $2.3 بلین کا جو ہے نا لون آیا ہے چائنیز بینک کی طرف سے, دیٹس اٹ. حالانکہ ہمیں کم از کم 10 سے 12 بلین اس ٹائم پیریڈ میں کہہ لیں کہ لون لے لینا تھا, جس کی وجہ سے ہمارے جو فارن ریزروز ہیں وہ اس طرح سے ڈرائی اپ نہ ہوتے. اب دیکھیں اس میں ایشو کیا ہے. PMLN اور مفتاح اسماعیل یہ بیچ رہے ہیں عوام میں چورن, جو کہ نہیں بک رہا ان کا. سرٹنلی آپ نے پنجاب کا رزلٹ دیکھا الیکشن کا کہ ہم نے جی ریاست کو بچا لیا, ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. وہ اپنی بات پہ نہیں آ رہے کہ چلیں عمران خان نے دی 28 فیبرری کو, جو کہ 1 مارچ سے اپلائی ہوئی سبسڈی, 1 مارچ سے لے کے 10 اپریل تک رہی جب تک وہ وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب, تو 9 تک. تو یہ 40 دن بنتے ہیں. 10 سے شہباز شریف بن گئے وزیر اعظم, مطلب 10 سے عمران خان کو ہٹا دیا اور 11 کو انہوں نے حلف اٹھا لیا, بیچ میں ایک دن آپ نکال دیں. تو 12 تاریخ کو یہ سبسڈی ختم ہو جانی تھی. اس ٹائم پہ شہباز شریف صاحب کہتے تھے میں عوام پہ بوجھ نہیں ڈال سکتا, غریب عوام ہے, پہلی مہنگائی میں پسی ہوئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرول بڑھنے کی جو سمری آئی ہے اوگرا کی طرف سے وہ ریجیکٹ کر دی ہے. مطلب کمال ہے. آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ دن سبسڈی جو ہے وہ نون لیگ نے دی, یعنی زیادہ دن جو ہے ہمارے فارن ریزروز نون لیگ کی وجہ سے کہہ لیں ایواپوریٹ ہوئے. لیکن وہ اب یہ عوام میں بیچ رہے ہیں کہ جی عمران خان کی لینڈ مائن تھی تو آپ 12 اپریل کو جو ہے وہ ختم کرتے. تب آپ جو ہے وہ انڈیسائسونیس شو کی, انسرٹنٹی شو کی. اس دور میں ڈالر دیکھیں جب شہباز شریف نے اٹھایا 181 تھا, اگر 50 روپے ابھی تک نہیں بھی گرا تو 45 گر گیا ان کے دور میں. 2-3 روپے آپ بیچ کے ٹائم میں نکال دیں تو 45 روپے جو ہے وہ گرا شہباز شریف کے دور میں ڈالر 3.5 مہینے میں. اب یہی چیز اگر آپ عمران خان کی حکومت کے اوپر ڈالیں, جس طرح عمران خان کے دور میں شور مچتا تھا جب 10 روپے 15 روپے ڈالر بڑھ جاتا تھا تو آسمان سر پہ اٹھا لیتے تھے. کتنے نااہل ہیں, کتنے جو ہیں وہ کہہ لیں کہ انہیں کوئی کام نہیں کرنا آتا. ایون میں نے خود وی لاگس کیے ہوئے ہیں کہ عمران خان کی حکومت اچھی نہیں چل رہی جس طرح سے مہنگائی ہو رہی ہے, کیونکہ پرانے وقت میں نواز شریف دور میں مہنگائی جو ہے وہ کم تھی, اور عمران خان کے بھی شروع کے 2-3 سال پیٹرول پرائسز کم رہی ہیں, تو اس ٹائم پہ جو مہنگائی ہے وہ سرٹنلی PTI کی بہت پور پرفارمنس تھی. لیکن اب پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے پیٹرول بڑھا دیا. ہمیں کہا گیا پیٹرول بڑھائیں گے تو ڈالر سٹیبلائز ہو جائے گا, نہیں ہوا. ہمیں کہا گیا کہ IMF ایگری کرے گا تو ڈالر سٹیبلائز ہو جائے گا, وہ نہیں ہوا. ہمیں کہا گیا کہ چائنیز بائی لون آ جائے گا تو ڈالر سٹیبلائز ہو جائے گا, نہیں ہوا. کرنٹ سینیریو میں LCs 240 پہ جا رہی ہیں اور 250-260 کا ریٹ دیکھنے کو مل رہا ہے. یہ کدھر ملک کو لے گئے ہیں 3-3.5 مہینے میں؟ اس کا ذمہ دار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کا ذمہ دار یہ PDM کی جماعتیں ہیں, اس کے کچھ حد تک ذمہ دار عمران خان ہے. لیکن آپ کو ان کو 100% نہیں قصوروار ٹھہرا سکتے کہ اگر انہیں رہنے دیا جاتا تب وہ کیا کرتے, تب ڈالر ریٹ کیا ہوتا, تب مہنگائی کی شرح کیا ہوتی. وہ تو کہہ لیں اب ان دا ہینڈ سائڈ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ عمران خان صاحب تو 3-3.5 مہینے سے ملک کے وزیر اعظم نہیں ہیں. جو ہیں بلیم انہیں پہ جاتا ہے. جب عمران خان اپنے دور میں کہتے تھے کہ میری وجہ سے نہیں ہو رہا ہے, نون لیگ کی پیگنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے ڈالر ریٹ کے, انہوں نے فیک رکھا ہے, ہمارے ایکسپورٹ جو ہیں وہ اسٹیگننٹ ہو گئی ہیں, تو ان کی بات کسی نے نہیں مانی. عوام نے یہی کہا کہ بڑی مہنگائی ہو گئی ہے. تو 5% سے لے کے 10% تک عمران خان کے دور میں گئی مہنگائی, اور اب 20%, 22%, 25% کی طرف جا رہی ہے. تو یہ جو ہے نا مفتاح اسماعیل, اگر اس میں کوئی شرم, کوئی حیا, کوئی بھی تھوڑی سی رسپانسبلٹی ہے, یہ ریزائن کرے, شہباز شریف ریزائن کرے, اور سب سے زیادہ جس کی سب سے زیادہ قوم کو ضرورت ہے جنرل باجوہ ریزائن کریں. بہت ہو گیا ہے, بہت ملک کا کباڑا نکال لیا آپ نے اپنی پھدوسی لڑائیوں میں کہ آپ کو عمران خان پسند نہیں ہے تو جی چلو جی سے نکالو. ملک کا نہیں سوچنا آپ نے وہی اپنی جو ہے نا نیرو ٹنل ویژن, جو پاکستان میں ہر فوجی کا جو ٹنل ویژن رہا ہے نا, مشرف ہو, ضیاء الحق ہو, ایوب خان نے ملک جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, والی وارث نہیں بنا.
اس کے بعد بھٹو کو 6-7 سال ملے، پھر ضیاء اللہ کا آ گیا، پھر کرائے کی جنگ میں ہمیں لڑوا دیا، پھر جی ہم نے مجاہدین بنا لیے، پھر مشرف نے کہا کہ نہیں جی مجاہدین برے، مجاہدینوں کو مارو۔ تو یہ جس لیول کی کھچڑی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کی فوج نے پکائی ہے قوم کی 75 سال، اس کو بس کرنا چاہیے۔ ہاتھ جوڑ کے میں بھیک مانگتا ہوں کہ پلیز ریزائن کریں، مطلب جان چھوڑیں اس ملک کی۔ جو آپ نے 3 سال کی اپنی جو ہے وہ مدت ملازمت 6 سال کروائی ہوئی ہے، ایکسٹینشن لے لے کے، مطلب یہ ایکسٹینشن مرچنٹس پھرتے رہتے ہیں فوجی، یہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، وہ والی وارث ہی نہیں ہے، کوئی آپ چینلز پہ دیکھیں کوئی بات نہیں کرتا۔ تو یہ جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے، اور ملک کو کسی سے دہانے لگنا چاہیے۔ یہ بہت غلط بات ہے، بہت گھٹیا بات ہے کہ ملک کا جو ہے وہ کباڑہ نکل رہا ہے، اور ہر کوئی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہے کہ جی پہلے آپ کریں ریزائن، پہلے آپ کریں، ہم نہیں چھوڑتے، ہم یہ نہیں کرتے۔ یعنی قوم کی کوئی وقت نہیں ہے، آپ اپنی مدت ملازمتیں جو ہیں نا وہ 1-1 سال، 3-3 سال، 5-5 سال بڑھاتے رہیں، بس یہی اس قوم کا مقدر ہے۔ تو سارے کے سارے جو یہ پوری لاٹ ہے، جنرل باجوہ، یہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور یہ مفتاح اسماعیل، یہ ریزائن کریں اور اس ملک کی جان چھوڑیں۔ بہت شکریہ۔